الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ آپ سب صاحبان عشق و وفا اور حسن محمدی کی تاثیرات سے متاثر وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کے ظاہر باطن پر سنیت کی مہر ثبت کر کے اللہ نے آپ کے دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کو محبوب بنا دیا۔ ہر وہ لمحہ جو نور اسلام میں گزرے اور ہر وہ سانس جو حالت اسلام میں لی جائے اور ہر وہ آنکھ جو حالت اسلام میں کھولی جائے اور ہر وہ دہن جو اسلام کی حالت میں کھلے اور ہر وہ قدم جو حالت اسلام میں چلے اور ہر وہ ہاتھ جو حالت اسلام میں حرکت کرے اور ہر وہ دل جو اسلام کی حالت میں دھڑکے، اس سے بڑی خوش بختی کیا ہے کہ ہمارے آگے بھی اسلام ہے، پیچھے بھی اسلام ہے، اوپر بھی اسلام ہے، اندر بھی اسلام ہے، باہر بھی اسلام ہے۔ اس ایک نعمت کا کوئی یعنی لاکھوں دفعہ آپ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو اللہ کے لیے، ختم کر ڈالو، آپ اس کا احسان کا آپ بدلہ نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی نجات کے لیے اللہ نے خود اعلان فرمایا ہوا ہے، پھر اس پر یعنی نور علی نور، اور اس کا دیسی ترجمہ سونے پر سہاگا وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں کہ جن کے ظاہر زبانوں پر کلمہ ہے لیکن اندر بوز ہے اور اندر بے ادبی کی وجہ سے اندر کا جہان تاریک اور اندھیرے سے بھرا ہوا ہے۔ آپ وہ مسلمان ہیں کہ آپ کے چہروں پر اللہ نے سنیت کا نور رکھا، اور یہ چہروں کا نور صرف چہروں تک محدود نہیں، روحوں تک یہ نور موجود ہے۔ اس لیے آپ فخر اور اطمینان اور سکون سے زندگی گزاریں کہ دنیا تو گزر جانی ہے، اصل کامیابی یہی ہے، کیونکہ دنیا کے رشتے بھی عارضی ہیں، دنیا کے مال بھی عارضی ہیں اور دنیا کے مفاد بھی عارضی ہیں، اس لیے آپ عارضی کو چھوڑ کر باقی کی طرف چلو، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو محنت تھوڑی کرنی ہے کیونکہ آپ مسلمان تو ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے اب آپ کی محنت جو ہے وہ زیادہ نہیں چاہیے، اب تھوڑی محنت چاہیے، کیونکہ اب آپ ایک نیکی کریں تو اللہ 10 کا اجر عطا فرمائے۔ مسلمان نہ ہوتے تو یہ اعزاز نہ ملتا، آپ تھوڑا کام کریں خدا آپ کو اجر زیادہ دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو زمانہ نبی پاک سے دور کا زمانہ ہے ان کے لیے گنجائش زیادہ ہے، اگر وہ عمل کے لحاظ سے کمزور ہوں تب بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ وہ جو سخت ترین اسلامی قوانین کی پابندی ہے نا وہ صحابہ کرام پر تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سنایا بہت بار کہ میں 10 باتوں کا حکم دوں تو میں صحابہ کو فرمایا، اور 10 میں سے ایک پر بھی عمل نہ کرو تو پھر یاد رکھو یہ تمہارے لیے اس میں نجات نہیں، اور پکڑ ہوگی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد والے 10 میں سے ایک پر بھی عمل کر لیں تو وہ نجات پا جائے۔ یعنی قرب مصطفیٰ جہاں پر ایک نعمت ہے وہاں ایک بہت بڑی آزمائش بھی تو ہے کہ حضور کے ساتھ رہنے کا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ اسی لیے یہ کلیہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہمیشہ وہ لوگ جو کہ نیکوں کے ساتھ رہتے ہیں اور صاحبان مرتبہ کے ساتھ رہتے ہیں وہ قریب رہنا کمال نہیں، اس لیے کہ یہ قربت آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے،
اس قربت کا تقاضا یہ ہے کہ جس صاحب شان کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کی عادتیں آپ کے اندر آ جائیں، اس کی خو اور اس کی بو آپ کے اندر آ جائے، اور اس کے کردار کی روشنی آپ کے اندر آئے، تاکہ اگر کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی صاحبان کمال کو دیکھے یا نہ دیکھے، ان کے ساتھ چلنے والے کو دیکھ کے کہے وہ جو بڑا ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ایک محفل، ایک انجمن، ایک تعلق خدا تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، نہ جانے ہم کہاں سے آئے تھے، کس علاقے کے تھے، کس زبان کے تھے، کس نسل کے تھے، کس رنگ کے تھے، پر خدا نے بڑی مناسب طریقے سے ہم سب کو اکٹھا کر کے کہا تم سب ایک ہو، تم ایک ہو، مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، اور وہ تعلق جو مذہب عقیدے کی بنیاد پر ہو یہ تعلق کمزور نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تکلیفیں آئیں تو اس کو برداشت کرتے چلے جاؤ، چونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے، اور نظر آخرت پہ رکھو، دنیا میں رہو لیکن نظر آگے رکھو۔ مسافر ہمیشہ رہتا دنیا میں ہے لیکن نظر آگے رکھتا ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ بتاؤ نا، آگے دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر تم نے ادھر ادھر دیکھا تو پھر تم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اور دنیا میں رہنے کا بھی یہی طریقہ ہے، رہو اس میں لیکن نظر آخرت پہ رکھو، سبحان اللہ، رہو اس میں نظر آخرت پہ رکھو اور کامیاب زندگی گزارو۔ اور کامیاب زندگی یہی ہے کہ ہر پچھلا دن اگلے دن کے مقابلے میں وہ کمزور ہو اور اگلا دن طاقتور ہو۔ کس اعتبار سے؟ کہ پچھلے دن اطاعت کم تھی، اگلے دن اطاعت زیادہ ہو جائے، پچھلے دن سجدے کم تھے، اگلے دن سجدے زیادہ ہو جائے۔ تو پچھلے سے اگلا دن اچھا کرو، اور وہ کیسے ہوگا؟ شریعت کی پاسداری اور اس کی تابعداری سے، اس پر عمل کرو تاکہ اندر باہر سے ایک نفاست کا ایک خوبصورت حسن آپ کے اندر نظر آئے۔ میں چاہتا ہوں ہماری اس چھت کے نیچے یہ جو ایک رحمت کا اور تصوف کا سایہ ہے، اس سائے کے نیچے آنے والے یہ دنیا کی تکلیفیں بے شک برداشت کر لیں، لیکن جب آخرت میں ہم اٹھیں ہر ایک کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا، ہر ایک خوشی سے جھوم رہا ہو کہ دنیا کے غم کاٹے، لیکن آخرت اللہ کے کرم سے آسان ہو گئی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ ذکر فکر سے، ادب آداب سے، خلق اچھا، اخلاق اچھا، محبت، پیار، عقیدت، اتحاد، اتفاق، اور زندگی میں حرام چیزوں سے بچنا اور حلال کی طرف رغبت کا اظہار کرنا، یہ روشن اصول ہیں۔ اور ایک بات عرض سے پہلے کہ ہمارے بہت محبوب ساتھی واٹر اسٹریٹ کے منتظم محترم حاجی عبدالواحد صاحب، جو کہ میں اب تعلق یہی ہوتا ہے کہ کوئی چلا جائے تو یاد رہ جائے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، کیا خوبصورت جانا تھا کہ عمرہ کر کے آیا، اس کے 2 دن بعد ہی دوسرے جان کا رخ کیا۔ کوئی ہمارے اتنے بہت گہرے مراسم بھی نہیں تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس آدمی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اور اس نے ساری زندگی مسجد خدمت کی ہے۔ میں اس بنیاد پر ان کو یاد کرتا ہوں۔ اور میں کینیڈا میں تھا جب مجھے محترم چودھری قربان صاحب نے بتایا کہ اس طرح ان کا انتقال ہوا، اللہ گواہ ہے وہیں بیٹھ کے میں نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا، سبحان اللہ۔ اور صرف اس دن نہیں، میں تو روز بہت کچھ کرتا ہوں، وہ باتیں زیر پردہ رہیں تو اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں، وہ جو اس راہ محبت کے مسافر ہیں، میں دعا کرتا ہوں خدا موت کے وقت ہم سب کو وہ خوشی عطا فرمائے جس سے وہ خود خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دعا ہے میری آپ سب کے لیے، دل سے دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ میرا گواہ ہے کہ میں آپ ہر اس ساتھی کے لیے کرتا ہوں جس کی میرے ساتھ نسبت ہے، کہ آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں، لیکن زیادہ آخرت کامیاب ہو جائے، زیادہ یہ دعا کریں۔ اللہ میرا گواہ ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کا ہم سے کسی بھی طریقے سے تعلق ہے،
میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور عبدالواحد صاحب کے لیے بھی آج بھی انشاءاللہ دعا ہوگی اور دل سے ہوگی، اور انشاءاللہ ان کی جو خدمات ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں نے سجدہ صاحب کے بہت سارے مسائل جن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تھا اور وہ بہت ہی پیچیدہ تھے، ان سب کو میں نے ترک کر کے اب 13واں باب آج شروع کر رہا ہوں سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ تو آپ کو پتہ چلے سجدہ تلاوت، ویسے تو آپ نے اتنا ہی سنا ہے کہ آیت آئے تو بس سجدے کر لو، لیکن مسائل بھی سنو تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہر حکم شرع میں کتنی کتنی تفصیلات موجود ہیں۔ تو بغیر کسی مزید تمہیدی کلمات کے میں چل رہا ہوں۔ الباب الثالث عشر فی سجود التلاوت، کہتے ہیں یہ باب جو ہے یہ 13واں باب ہے جو سجدہ تلاوت کے بارے میں ہے، تلاوت کے جو سجدے ہیں ان کے بارے میں۔ سجود التلاوہ فی القرآن 14، کہتے ہیں کہ قرآن میں جو تلاوت کے سجدے ہیں یہ 14 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14۔ اب میں وہ آیتیں نہیں پڑھتا اس لیے کہ پڑھی تو پھر ایک سجدہ اور کرنا پڑ جائے گا، یہاں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، میں صرف صورتوں کے نام لے رہا ہوں اس لیے تاکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو بعد میں کبھی سنیں تو ہم ہوں یا نہ ہوں ان کو یہ سننے سے فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ ایک تو ہے سورہ آراف، سورہ آراف میں آیت آتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، اس میں آیت ہے، پھر سورۃ النحل ہے، انہوں نے ساتھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، میں وہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سورۃ النحل ہے، وہاں آیت سجدہ ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ 4 نمبر ہے۔ 5واں نمبر یہ سورہ مریم ہے۔ 5واں نمبر کون سی؟ مریم۔ سورہ بولو نا، سورہ مریم۔ اس کے بعد پھر 6 نمبر پر ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا 6 نمبر ہے کہ نہیں جی، اس کے بعد پھر ہے سورۃ الفرقان۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفرقان۔ اور اسی طرح سورۃ الحج، کون سی؟ سورۃ الحج 6 اور 7ویں سورۃ الفرقان، 8ویں سورت سورۃ النمل، سورۃ النمل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر ہے الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 سورۃ الصاد، 11 نمبر ہے حامیم سجدہ، ٹھیک ہے۔ 12 سورۃ النجم، 13 سورۃ اذا السماء انشقت، یہ سورۃ انشقاق ہے، یہ اذا السماء انشقت سے جو سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے۔ اور 14 نمبر جو ہے وہ سورت جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق، کون سی ہے؟ یہ 14 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک آیت ایسی ہے۔ حنفیوں کے نزدیک یہ 14 سجدے ہیں۔ حنفیوں کے نزدیک کتنے ہیں؟ 14۔ یہ الحمدللہ یہ 14 سجدے یہ سنی ادا کرتے ہیں۔ اب آپ سماعت فرمائیں مسائل۔ وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ، کہتے ہیں کہ سجدہ ان تمام موقعوں پر، یہ جو 14 موقع پیچھے گزرے ہیں نا، ان کا نام لیے ہیں، ان میں جو آیتیں آئی ہیں، ان 14 موقعوں پر تالی اور سامع دونوں پر سجدہ واجب ہے۔ تالی کہتے ہیں تلاوت کرنے والے کو، کسے کہتے ہیں؟ ایک تو تھوڑی تالی ہے نا، ٹھیک ہے، ایک عربی جی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یتلو تلاوتاً فہو تالٍ، تلاوت کرنے والے کو تالی کہتے ہیں عربی میں، اور والسامع کہتے ہیں سننے والے کو۔ تو ایک تلاوت کرنے والا، ایک تلاوت سننے والا، تو کرنے والا اور سننے والا دونوں پر سجدہ تلاوت، بولو نا، سجدہ تلاوت واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب کا مطلب اس سے چھٹکارا نہیں۔ جب یہ آیت پڑھو گے تو کیا کرنا ہے؟ لازمی سجدہ تلاوت کرنا ہے، بالکل۔
اصل میں کو پورا 1.5 مہینہ سجدہ ساو کہہ کے اب زبان پہ کوئی دوسرا سجدہ آتا ہی نہیں، تو قصوروار تو ہم ہیں، اس لیے صاحب کی بات بھول نہیں سکتے۔ تو فرمایا سواؤن قصد سماع القرآن او لم یقصد، کہتے ہیں کہ پڑھنے والے نے تو پڑھا نا، سننے والے کی نیت سننے کی ہو یا نہ ہو، اور سنو آکھیں میں تو سننا ہی نہیں سی چاہتا، اس پڑھ چھوڑی اس نے ماشاءاللہ ماسٹر لوگوں سارے، تو وہ یہ اس طرح کے نقطے ہمارے عاشق صاحب نکالتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے تو سننا نہیں تھا، نہ خود پسند نہیں نہ آکھیں کہ پڑھو تے نہ پڑھ چھوڑی ہے، تے اس دا قصد نہیں سی نہ سننے واسطے، قصد مطلب ارادہ۔ میں ادھر بیٹھے ہیں، ادھر میں تلاوت کی تھی، عاشق صاحب ہوتے کھروتے ہیں، تو نہ کہا پیرا ہم پڑھ چھوڑی میں تو نہیں سی آتا، میرا قصد نہیں سی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اب ان کا مقصد ہو یا نہ ہو، ان کا قصد ہو یا نہ ہو، ان کے کان میں جب خدا کا کلام آ گیا ان پر سجدہ واجب ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو یاد رہے گا کہ قصد ہو یا آپ کو پہلے پتہ تھا یہ مسئلہ نہیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھتے جاؤ آگے بڑے اچھے مسائل آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا رجل قرأ آیت السجدہ لا یلزمہ السجدۃ بتحریک الشفتین، کہتے ہیں ایک آدمی نے آیت سجدہ پڑھی اور ہونٹ لائے، آیت سجدہ پڑھی ہونٹ لائے، لیکن ہونٹ لانے سے جو پڑھتا ہے نا آدمی، اس سے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جیسے آدمی ایسے پڑھ رہا ہے نا، خود ہونٹ لا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اس نے آیت پڑھی ہے لیکن اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ کب واجب ہے؟ وَإِنَّمَا تَجِبُ إِذَا صَحَّ الْحُرُوفِ، یہ اس وقت واجب ہوگا جب وہ حروف صحیح ادا کرے، وَحَصَّلَ بِهِ صَوْتَ السَّمْعِ، اور اس سے پھر اتنی آواز بھی پیدا ہو جائے جو سننے کے قابل ہو۔ مثلا اگر آپ نے دل میں پڑھی یا زیر لب پڑھی، ہونٹ بھی لائے لیکن سنا نہیں، نہ خود سنا نہ کسی دوسرے نے سنا، نہ خود سنا بولو نا، نہ خود سنا نہ کسی دوسرے نے سنا، تو پھر اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ تو آپ کہیں گے جب خود نہیں سنا تو دوسرے کا نام کیوں لیتے؟ جب بھئی سب سے قریب تو اس کا اپنا کان ہے نا، تو دوسرے کی شرط کیوں لگائی؟ دوسرے کی شرط اس لیے لگائی کہ یہ بہرا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے کان کمزور بھی تو ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے کان کمزور ہے، اس کو اپنی آواز نہ آتی ہو لیکن ساتھ والے کو آتی ہو، وہ سن لے تو اس پر واجب ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہوا او غیرہ، وہ خود سنے یا اس کا کوئی غیر سنے، یعنی جو ساتھ کھڑا ہے کوئی وہ سنے، اذا قرب اذنہ الی فمہ، کہ جب وہ قریب کرے اس اپنا کان اس کے منہ کے قریب کرے، سننے والا جو سامنے ہے، اور اس کو وہ آواز بالکل کلیئر آ جائے اور حروف بھی صحیح ہوں، آواز آ جائے، تو پھر اس پڑھنے والے پر اور سننے والے پر دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اور جو ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہونٹ لا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو خود بھی آواز نہیں آتی، وہ اتنا آہستہ پڑھتے ہیں، حروف بھی صحیح ادا نہیں ہوتے، ایسے پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ وَلَوْ قَرَأَ آیَةَ السَّجْدَةِ إِلَّا الْحَرْفَ الَّذِي فِي آخِرِهَا، ایک آدمی نے آیت سجدہ پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ آخری حرف نہیں پڑھا، آخری لفظ نہیں پڑھا جس پر سجدہ ہوتا ہے، یہ بھی بڑی چلاکیاں، ٹھیک ہے، سب کچھ پڑھا لیکن جس پر مطلب پیچھے سے پڑھتا ہے نا، تو وہ جس پر سجدہ ہوتا ہے نا، یاد رکھو وہ آخری حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پڑھا اس نے، الذی فی آخرہا، وہ جو کہ آخر میں ہے، لا یسجد، تو پھر وہ سجدہ تلاوت نہیں کرے گا، اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ قَرَأَ الْحَرْفَ الَّذِي يَسْجُدُ فِيهِ وَحْدَهُ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَن يَقْرَأَ أَكْثَرَ آیَاتِ السَّجْدَةِ بِحَرْفِ السَّجْدَةِ، اور اگر کسی آدمی نے صرف وہ حرف پڑھا جس پر سجدہ ہے، پیچھے مثال کیا دی تھی
کہ اس نے پوری آیت پڑھ لی لیکن وہ نہیں پڑھا جس میں سجدہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں سجدہ ہے نہیں ہے۔ لیکن کسی آدمی نے صرف وہ حرف پڑھ لیا جس پر سجدہ ہے، پیچھے آیت نہیں پڑھی، تو کہا پھر بھی نہیں، پھر بھی نہیں ہے، چونکہ یہ پیچھے جو کلام چلتا ہے اس کی انتہا پر، یعنی آپ آیت سجدہ جتنے بھی پڑھیں گے نا، یقین کریں اگر آپ اس کے معنی کو سمجھیں، اس وقت جو سجدہ ہوتا ہے یہ مقبولین کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی میں ایسی بات آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خالق کی محبت میں ڈوب کر گر جاتا ہے، اور گر کے کہتا ہے میں ادھر جا کے مجھے تیری ذات کا عرفان ملتا ہے۔ اس کی آیت سجدہ میں غور کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا، یعنی جب وہ اللہ اس میں حکم دے رہا ہوتا ہے، بعضوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ غرور کرتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے، ان کا ذکر آتا ہے جو سجدہ نہیں کرتے، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ غرور کر کے، یستکبرون کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ لوگ غرور کرتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے، مومن اسی وقت سجدہ میں گر جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جو نہیں کرتے وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، ہم سجدہ کرنے والے۔ تو لطف ہی اور ہے سجدہ تلاوت کا، لطف جدا ہے اس کے لیے اندر کی جو بیٹری ہے نا وہ چارج رہنی چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت جن جن مقامات پر ہے لطف سے کیا جاتا ہے، لطف سے کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اچھا اگر اس نے صرف وہی لفظ پڑھا، وہی حرف پڑھا آخر والا جس میں سجدہ ہوتا ہے، تو سجدہ تلاوت ہوگا؟ نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت میں ہوگا، وہ کون سا؟ ان یقرأ اکثر آیات السجدہ بحرف سجدہ، کہ وہ پیچھے جو اکثر جو آیت ہے نا اس کا جو زیادہ حصہ ہے، مثلا 50% سے زیادہ پیچھے پڑھ آیا، بیچ میں پھر چھوڑ کے آخر میں سجدے والا حرف پھر پڑھ دیا، اب اس کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ لیکن جس نے مثال کے طور پر اب میں وہی پڑھنے لگا ہوں، آیت کا آخری حصہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈرنے لوڑ نہیں، تو مسئلہ پہلے بتا دیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ آخری حصہ وقترب، کیا ہے؟ یہ سورۃ العلق کی آخری آیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آخری، یہ جب وقترب پڑھتے ہیں نا تو پھر قرات کرنے والا اور پیچھے سننے والے سب سجدہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن کسی نے صرف وقترب پڑھا اب اس پر نہیں، اور پیچھے سے سارا پڑھتا ہوا آیا اور وقترب نہیں پڑھا پھر بھی سجدہ نہیں، لیکن کسی نے وقترب پڑھا آخر میں لیکن پیچھے سے اکثر حصہ پڑھا ہے آیت کا، بیچ میں چھوڑ دیا اور آخر میں وہ تلاوت والا حصہ بھی پڑھ دیا، پھر اس پر سجدہ تلاوت ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد ہے وفی مختصر البحر، وہی بات آگے آ بھی گئی، دیکھو وفی مختصر البحر، یہ کتاب کا نام ہے، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، لو قرأ واسجدوا، اگر کسی آدمی نے پڑھا واسجدوا، اب یہ وہ جو دو حرف ہے نا واسجدوا کے بعد اگلا یہ مختلف ہے، وہ آخری حرف کیا ہے؟ وقترب، ان دونوں کو ملاؤ تو پھر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کیا پڑھا؟ واسجدوا، کیا پڑھا؟ واسجدوا پڑھا، وسکتا اور خاموش ہو گیا، اگلا حرف نہیں پڑھ رہا، ولم یقل وقترب، اور اس نے وقترب نہیں پڑھا، چونکہ یہ دونوں ملاتے ہیں تب سجدہ صاحب ہوتا ہے اور سجدہ تلاوت ہوتا ہے، تو جب اس نے وقترب نہیں پڑھا اور واسجدوا پڑھ کے خاموش ہو گیا، یلزمہ السجود، یہ کہتے ہیں اس پر سجدہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ پیچھے اکثر آیتیں پڑھ آیا ہے، پیچھے اکثر پڑھ آیا ہے، اب بے شک اس نے واسجدوا کہہ کر آخری حرف نہیں پڑھا، لیکن چونکہ صیغہ اس نے کون سا پڑھا؟ واسجدوا، اور واسجدوا صیغہ امر کا ہے جس کا معنی ہے سجدہ کرو، واسجدوا کا کیا معنی ہے؟ اور تم سب سجدہ کرو، اس کا اصل معنی یہ ہے۔ تو پیچھے چونکہ پڑھا ہے نا، اگر صرف واسجدوا پڑھتا پھر سجدہ تلاوت نہیں تھا، لیکن اگر پیچھے سے پڑھتا ہوا آیا اور بیچ میں وہ چھوڑ کر اور آخر میں پھر واسجدوا پڑھے تو پھر کیا ہوگا؟ سجدہ تلاوت ہوگا۔ اس کے بعد رجل سمع
آیت السجدہ من قوم من کل واحد منہم حرفا، ایک آدمی نے آیت سجدہ سنی لیکن ایک آدمی سے نہیں سنی، کوئی 10-15 آدمی کٹھے تھے، ہر ایک نے کسی نے کوئی حرف پڑھا، کسی نے کوئی پڑھا، کسی نے کوئی، وہ جوڑو تھے پوری آیت سجدہ بن گئی۔ یعنی یہ دیکھو، میں یہی تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے فقہا کو خدا نے کیسی فقاہت دی تھی، یعنی کوئی جز انہوں نے چھوڑا نہیں، جتنا ان سے جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا نا کہ یہ مسائل ایسا ہو تو کیا ہوگا، ویسا ہو تو کیا ہوگا، وہ سب الحمدللہ لکھ دیا۔ کہا کہ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آیت ہے سجدے کی، کوئی ایک آیت پڑھیں 30ویں سپارہ اس کے علاوہ، کلا لا، اچھا کلا لا تطعہ، کیا کلا لا تطعہ، یہ اسی سورۃ العلق میں ہے، کلا لا تطعہ۔ آگے پھر کیا آتا ہے؟ آگے آتا ہے واسجد، یہ آتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں آخری حرف وقترب آتا ہے، اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ، بولو نا، سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت۔ آجی محمود صاحب نے پڑھا کلا، عاشقہ نے پڑھا لا تطع، لا تطع ہو، تو اس کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ نہیں آگے آتا ہے کہ نہیں، آگے چلتے ہیں۔ کوئی اور ساتھی جو ہے واسجد پڑھ لیتا ہے، واسجدو پڑھ لیتا ہے، یعنی ایک آدمی نے نہیں پڑھا، مختلف لوگوں نے مل کر ایک آیت پڑھ ڈالی، اور وہ آیت سجدے کی تھی، سننے والے نے ایک نے کچھ کہہ رہے ادھر سن رہے ادھر، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ لیس علیہ یسجد لأنہ لم یسمعها من طالب، کہا کہ اس لیے کہ اس نے کسی ایک تلاوت کرنے والے سے نہیں سنا، یہ تو ہر حرف ہے نا، یہ اس وقت ہے جب پڑھنے والا ایک ہو، پڑھنے والا ایک ہو، تب پھر سجدہ تلاوت کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ والاصل فی وجوب السجدۃ ان کل من کان من اہل وجوب الصلاۃ اما اداؤها او قضاءها، نہیں اما اداء او قضاء، یہ کہتے ہیں کہ کس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، کس آدمی پر سجدہ تلاوت واجب ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جس پر نماز واجب ہے پڑھنا، اس پر سجدہ تلاوت بھی واجب ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر اس، چاہے اس کی ادا اس پر واجب ہو یا قضا اس پر واجب ہو، ہر دو صورتوں میں اس آدمی پر سجدہ تلاوت بھی واجب ہے، بولو سجدہ تلاوت بھی واجب ہے۔ تو پھر کان اہلا لوجوب سجدہ تلاوت، تو وہ آدمی جو ہے سجدہ تلاوت کا اہل ہوگا۔ ومن لا فلا، اور جس پر نماز واجب نہیں، فرض نہیں، نہ قضا نہ ادا، تو اس آدمی پر سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں، بولو نا واجب نہیں۔ حتی لو کانت تالی، اب یہ اس کی مثال دے رہے ہیں، اب نماز، کافر پر نماز فرض ہے، اس پر قضا فرض ہے، یعنی حالت کفر میں جو نمازیں نہیں پڑھی اس پر قضا ہے نہیں ہے نا، تو نہ اس پر قضا واجب ہے نہ ادا واجب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حتی، یہ میں نے ابھی پہلے مسئلہ بتایا نا کہ اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے جو جس پر قضا بھی واجب ہو ادا بھی واجب ہو، اور کافر جو ہے اس پر نہ قضا واجب ہے نہ ادا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ حتی لو کانت تالی کافرن، یہاں تک کہ اگر کوئی تلاوت کرنے والا کافر آدمی ہو، کافر بھی تو تلاوت کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں، کتنے آپ کے جو ادھر یہودی پروفیسر ہیں جو قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں پر ان کو ہدایت نہیں ملی، درس قرآن کا دیتے تو پتہ چلا نیری کتاب بغل میں چھپانے سے ہدایت نہیں ملتی، کہیں اور رابطہ ضروری ہے۔ او مجنونن، یا مجنون آدمیوں کوئی پاگل، ان اگر
کسی چلے آدمی کوئی آیت پڑھ چھوڑی تلاوت والی تو اس نے آنکھوں کے تلاوت کر نہیں، اور پھر تلاوت کی اگر اس نے اور وہ آیت پڑھ گیا سجدے والی تو کیا اس کو مجبور کرو گے سجدہ کرو؟ نہیں نا، اس اوپر تو نہیں ہے نا، تھوڑے اوپر ہے یا نہیں وہ بعد میں مسئلہ حل کریں گے، لیکن اس پڑھنے والے پر تو نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ اچھا او صبیًا یا چھوٹا بچہ تلاوت کرے، اب حافظ ہوتے ہیں، ایسے حافظ بھی ہیں جن کی عمر 12 سال ہے، 11 سال ہے، 10 سال ہے، وہ تلاوت کریں، ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، کیونکہ ان پہ نماز ہی فرض نہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ جب ان پر فرض نہیں ہے تو واجب کہاں سے ان پر واجب ہوگا؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ 5 نمازیں فرض ہیں بچے پر، تو پھر سجدہ تلاوت بھی نہیں اس پر۔ تو اس کے بعد او حائضن و نفسن، یا حیض اور نفاس سے جو عورتیں ان ایام سے ہوں تو وہ ان پر بھی نہیں ہے۔ مثلا وہ تلاوت سن رہی ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے اور ان پر ایسی آیت آ گئی پڑھنے تو ان پر سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَقَذَ السَّامِعُ، اور اسی طرح سننے والا بھی اگر اسی حالت والا ہو، کافر ہو، سننے والا مجنون ہو، سننے والا چھوٹا بچہ ہو، یہ تو ہے نا کہ جنہوں نے خود پڑھا، پڑھنے والا چھوٹا بچہ ہو اس پر نہیں، پڑھنے والا مجنون ہو، پڑھنے والا کافر ہو، اب سننے والا کافر ہو، سننے والا مجنون ہو، سننے والا چھوٹا بچہ ہو، یا حیض و نفاس سے کوئی عورت ہو تو پھر اس پر واجب نہیں۔ تو سننے والے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، سنانے والے کا بھی حل ہو گیا۔ اب آگے وَلَوْ سَمِعَ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ، لیکن یہ جو کافر ہے، مجنون ہے، صبی ہے، یا ایام سے کوئی عورت ہے اور اس نے بھی تلاوت کر دی، حالانکہ تلاوت کرنا جائز نہیں لیکن اس نے کر دی، اور سننے والا مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، کہا اس سننے والے پر پھر واجب ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا پڑھنے والا کافر سی جی میں نہیں سجدہ کرتا، یا پڑھنے والا پاگل سی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پڑھنے والا مثلا پڑھنے والے نو آکھو تو پاگل سے میں تا نہیں سجدہ کیتا، تو آکھے گا تو ہی پاگل ہے جب نہیں کر رہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ جو سننے والا ہے اگر یہ عاقل اور بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو پھر چاہے کافر تلاوت کرے، چاہے مشرک کرے، چاہے چھوٹا بچہ کرے، چاہے عورت کرے، چاہے مرد کرے، جب اس نے عقل اور بلوغ اور اسلام کی حالت میں وہ سن لیا، اس پر سجدہ تلاوت واجب۔ سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ۔ وَلَوْ قَرَأَ الْمُحْدَثُ أَوِ الْجُنُبُ أَوْ سَمِعَهَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا وَقَذَا الْمَرِيضُ، اور اگر کسی بے وضو آدمی نے تلاوت کی، یا جس پر غسل واجب تھا اس نے تلاوت کی، یا انہوں نے تلاوت تو نہیں کی لیکن انہوں نے سمعہا، انہوں نے اس کو سن لیا، بے وضو نے اور جس پر غسل ہے انہوں نے اس کو سن لیا، تجب علیہما، ان دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، چونکہ ہے تو حالت اسلام میں نا۔ وَقَذَا الْمَرِيضُ، اور اسی طرح مریض کا بھی یہی مسئلہ ہے، مریض پر بھی یہ واجب ہے، حالانکہ بستر پر ہے لیکن اگر وہ مریض ہے تو جس طرح جو اس کا مرض ہے اس طرح اس کا سجدہ ہوگا۔ اگر وہ اس کو ویسے بخار ہے تو جیسے نماز میں نارمل سجدہ کرتا ہے تو تلاوت میں بھی نارمل سجدہ کرے گا، اگر وہ بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے تو سجدہ تلاوت بھی بیٹھ کے کرے گا، اگر وہ اشارے سے سجدہ کرتا ہے تو سجدہ تلاوت بھی اشارے سے کرے گا۔ وَلَا تَجِبُ إِذَا سَمِعَهَا مِن طَيْرٍ، اب سنو مسئلہ، فقہا کی فقاہت کو داد دینے کو جی چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ تلاوت کرے، کیا؟ اگر کوئی پرندہ تلاوت کرے، اس سے پتہ چلا کہ واقعی ایسا ممکن ہے کہ پرندے بھی بعض اوقات تلاوت کریں، اللہ کی شان بیان کریں،
کوئی حضور کی نعت پڑھ دیں، یہ ممکن تھا، اس لیے انہوں نے لکھ دیا کہ اگر سامنے کوئی پرندہ ہی تلاوت کر دے اور ایسی تلاوت کرے کہ وہ آیت سجدہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس صورت میں واجب نہیں ہے، اس صورت میں واجب نہیں ہے، لا تجب ہو، پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اس لیے آپ چاہتے تو یہی ہوں گے کہ طوطے تھے چڑیاں تلاوت کرنے۔ وَمِنَ النَّائِمِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا تَجِبُ، کہتے ہیں اسی طرح سویا ہوا آدمی، سن رہے ہو نا؟ یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سوئے ہوئے لوگ، النائم، اور اسی طرح جو سویا ہوا آدمی ہے وہ اگر تلاوت کرے نیند میں، ہو سکتا ہے اللہ ایسے بندے بھی اللہ کے ہیں جو نیند میں قرآن پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے نا، تو وہ اب تلاوت کر رہا ہے، وہ سویا ہوا، اس کو تو نہیں پتا، تو وہ پڑھ رہا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ، ٹھیک ہے آگے نہ پڑھنا، اور وہ سجدے کی آیت پڑھ دیتا ہے، تو کہا کہ اس پر یہ جس نے سنا اس پر بھی واجب ہے، تو جو سونا والا ہے اس پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے سنو، النائم اذا اخبر، کہ سوئے ہوئے آدمی کو جب یہ خبر دی جائے، سوئے ہوئے آدمی کو جب یہ اپڈیٹ دی جائے، اس کو خبر دی جائے کیا؟ انہو قرأ آیت السجدہ، کہ او اللہ دے بندے تو دے آیت سجدہ پڑھنا رہے ہیں سوتے ہوئے، یعنی وہ سویا ہوا، اور ساتھ میں جو آدمی بیٹھا ہے اس نے کہا کہ بھئی تم تو قرآن پڑھ رہے تھے اور پڑھے بھی وہ بھی ہے جس نے آیت سجدہ ہے، اس کو خبر دی، فی حال نوم، نیند کی حالت میں، جب تو سویا ہوا تھا اس حال میں تو نے سجدے والی آیت کو پڑھ لیا، تجب علیہ، تو اس آدمی پر سجدہ واجب ہے، کس پر؟ سونے والے پر، کیونکہ یہی تو آپ پہلے مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ سونے والے نے آیت سجدہ پڑھی تو اس پر واجب ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا جب وہ سوتا ہے اسی کیا پتہ میں کیا پڑھے، وہ تری پتہ چلے گا جب نال کوئی بندہ ہو سی وہ اس کی خبر کر سکے، تو اے پڑھی سی اے آیت سجدہ پڑھی ہے تو اب حکم یہ ہے کہ جب وہ اٹھے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کی بات کو تسلیم کرے، یہ نہ کہ نہیں میں تو جھوٹ بولنا، میں کدھر پڑھی آئے، ایک سجدے سے بچنے کے لیے ایسی بات نہیں کر سکتا، اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اس کی نیند میں بھی خدا نے تلاوت جاری کی، اس کو شکر کرنا چاہیے، تو پھر یہ اس کی بات کو تسلیم کرے اور کیا کرے؟ سجدہ تلاوت کرے اٹھ کر۔ اچھا اس کے بعد ہے وَلَوْ قَرَأَهَا، اچھا شکران، اگر کسی بے ہوش آدمی نے نہیں نشے آور چیزیں کھا کر وہ نشے میں ہے، یا کوئی ہو گیا اس کو کچھ عارضہ، وہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، نشے میں ہے، اگر اس نے ایسی آیت پڑھی، کون سی آیت؟ سجدے کی، تو تجب علیہ، تو اس آدمی پر سجدہ تلاوت واجب، حالانکہ اس کو نشہ ہے، نشہ ہے نا، تو نشے میں کوئی طلاق دے، آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اسی پر یہ بھی ذہن میں آیا تو بتا رہا ہوں کہ نشے کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں طلاق دے وہ اس کا اور حکم ہے، لیکن نشے کی حالت میں طلاق دے تو وہ نافذ ہو جاتی ہے، کیونکہ نشہ جائز نہیں نا، تو ناجائز کام وہی ہوتا ہے جسے شریعت نے روکا، تو شریعت نے اس لیے روکا نا کہ اس میں دماغ کام نہیں کرتا، اس لیے حکم بھی نافذ ہوگا، تم نے شریعت کی بات نہیں مانی، تمہارا دماغ نے کام چھوڑا اور تم نے طلاق کے الفاظ کہے، نشے کی حالت میں یہ طلاق کے الفاظ معتبر ہو جاتے ہیں اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح جس نے نشے کی حالت میں ایسی تلاوت کر دی جس میں آیت سجدہ ہے، تو جس طرح وہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے اس طرح اس پر سجدہ تلاوت بھی واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں جس پڑھی سی وہ ڈرنک سی، دیکھیں یعنی پڑھنے والا ڈرنک سی اس واسطے میں نہ پڑھوں، نہیں، جب آپ نے تلاوت سنی اور وہ آیت سجدہ ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو نشہ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ تلاوت ہو رہی ہے،
اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو نا، سجدہ تلاوت. اگر نہیں بولو گے تو میں وہ ساری آیتیں لکھیں پڑھنا شروع کر دیتا. ساری اتنے لکھیں 14 آیتیں ہیں جو ایک مہینے کرنے ہو، میں 1 منٹ ہی کرا دوں. رمضان شریف میں پورے مہینے میں 14 سجدے کرتے ہو. مصلی تطوع اور نفل نماز پڑھنے والا نمازی اذا قرأ آیت السجدہ وسجد لها، اگر نفل آدمی پڑھ رہا تھا اور اس نے آیت پڑھی کون سی؟ سجدے والی، تو اس نے سجدہ کر لیا. مثلا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جیسے ہی پڑھو اس کے ساتھ فوراً سجدہ کرنا ہے. حکم کیا ہے؟ جیسے ہی پڑھو فوراً سجدہ کرنا. اب یہ آدمی نفل پڑھ رہا ہے، نفل میں اس نے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی، مثال کے طور پر اس نے پڑھی سورۃ العلق، یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے آخر میں سجدہ ہے نا. تو یہ اس نے پڑھی، یہ پڑھ کے اس نے سجدہ تلاوت بھی کیا. کیا کیا؟ سجدہ تلاوت بھی کیا. ثم فسدت صلاتہ، پھر کسی وجہ سے وہ اس کی نماز فاسد ہو گئی. مثلا وہ سجدہ کر کے اٹھا تھا دوبارہ کچھ اور پڑھنے کے لیے تو بے وضو ہو گیا، یا اس نے گفتگو کر لی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ختم ہو گئی. اب جب نماز ختم ہو گئی تو وہ نماز دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہے کہ نہیں؟ بولو نا. تو 2 نفل شروع کیتے، ایک رکعت پڑھ کے نس گئے ہو، یہ 2 رکعت تو پر واجب ہے کہ نہیں دوبارہ پڑھنی؟ اب یہ واجب ہے، نفل نہیں رہی. نفل اس وقت تک تھی جب تک آپ نے شروع نہیں کی تھی. جب شروع کر دی تو اب اس کو پورا کرنا لازم ہو گیا. تو جب آپ نے 1 رکعت پڑھ کے سجدہ تلاوت کر لیا اور بھاگ گئے، پھر یہ دوبارہ پڑھنی ہے نا. اب یہ دوبارہ تو پڑھنی ہے، وہ جو سجدہ تلاوت کر لیا تھا وہ بھی دوبارہ کرنا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو کر کے بھاگے تھے نا آپ. مسئلہ سمجھ آئے کہ جی بھاگے تھے کہ نہیں؟ دسو نا. آپ کو یہی نہیں پتا آپ بھاگے تھے. تو جب آپ بھاگ گئے اور 1 رکعت چھوڑ دی، یہ واپس پورے کرنا ضروری ہے کہ نہیں 2 رکعت؟ لیکن آپ نے سجدہ تلاوت کر کے بھاگے تھے چھوڑ کے، تو اب کیا کرنا ہے؟ واپس آ کے دوبارہ وہ 2 نفل پڑھنے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت نہیں کرنا. وہ ادا ہو گیا، وہ ادا ہو گیا. فرمایا وہ وجب علیہ قضاؤہا، اس پر اس کی قضا واجب ہے. ولا تلزمہ اعادۃ تلک السجدہ، لیکن اس سجدے کو دوبارہ کرنا یہ ضروری نہیں، وہ سجدہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. وَقَضَى الْمُسْلِمُ إِذَا قَرَأَ آیَةَ السَّجْدَةِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّجْدَةِ. یہ کہتے ہیں اسی طرح ایک مسلمان ہے، اس نے آیت سجدہ تلاوت کی نماز میں، آیت سجدہ تلاوت کی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا معاذ اللہ. مثلا اس نے ایک آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد اس کے دل میں کو خیال آیا، اسلام کو چھوڑ گیا. آگے یہاں اللہ یعوذ باللہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھو ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. ہر وقت خدا سے ایمان کی سلامتی مانگا کرو کہ اللہ ایمان کی سلامتی دے. تو فرمایا کہ ثم اسلم، تو وہ آیت تلاوت پڑھنے کے بعد کافر ہوا، کافر ہونے کے بعد پھر مسلمان ہو گیا، عقل آ گئی فوراً. اب وہ سجدہ اس پر لازم ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں لم تجب علیہ تلک سجدہ، وہ سجدہ اس پر واجب نہیں. دیکھو آپ آیت سجدہ تو بہت آپ نے کہا کہ سجدہ تلاوت، لیکن یہ تفصیلات کبھی سنی ہے آپ نے؟ تو اس کا فائدہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ان مسائل کو سننا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت اس کے کرم کے بغیر نہیں ملتی. تو اسی طرح فرمایا ولا تجب، بس میں آخری مسئلہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ولا تجب السجدہ بکتابۃ القرآن،
اور جو آدمی قرآن کی کتابت کر رہا ہے، کتابت کیا ہوتی ہے؟ رائٹنگ. کیونکہ پہلے پریس تو نہیں ہوتے تھے نا، پہلے تو ہینڈ رائٹنگ ہوتی تھی. بات سمجھے کہ نہیں؟ پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، جو کچھ تھا وہ ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. قلم ہوتی تھی، سیاہی ہوتی تھی، کاغذ بھی عجیب قسم کا ہوتا تھا، اور کبھی کاغذ نہیں ہوتا تھا، وہ چمڑے کے کھالوں پر اور پتہ نہیں مختلف پتوں پر، چھالوں پر لکھا کرتے تھے. اور تو وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پریس نہیں ہوتا تھا پرنٹنگ والا. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن لکھا، لکھنے میں پھر ظاہر وہ آیتیں بھی آئیں گی جن میں سجدہ ہے، تو کہا کہ لکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. لکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. حضرت، بات ختم کر رہا ہوں، حضرت مولانا روم، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب کی بات آئی تو ذہن میں آئی، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ باذوق لوگ ہیں. جمعرات میں جتنے بھی آتے ہیں سب باذوق لوگ ہیں. جمعے والے صرف ڈیوٹی والے، جمعرات والے یہ ذوق والے. تو ذوق والے اس میں پیش کر دیتا ہوں، بتایا آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن ذوق کی بات جتنی بار ہو اچھا ہے. تو مولانا روم بہت بڑے عالم تھے، بلخ سے گئے تھے، افغانستان کا علاقہ ہے. وہاں سے ان کے والد ہجرت کر کے پھر کونیا تشریف لے گئے ترکی میں. وہاں تشریف لے گئے تو وہیں رہے. پھر والد صاحب کا بھی وہیں انتقال ہوا، یہ بھی وہیں رہے. پھر یہ متبحر عالم دین پورا، یعنی ترک میں ان کے مقابلے تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اتنے بڑے عالم تھے. اور عالم تھے لیکن کتابیں اس وقت ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھی. یہ جو میں واقعہ یہاں سے یاد آیا، تو یہ اس طرح درس دے رہے تھے، آگے کتابیں رکھی تھی، طالب علم بھی آئے تو ان کو درس دے رہے تھے. وہ کتابیں سامنے رکھی تھی، پڑھا رہے تھے کہ یہاں سے شاہ شمس تبریز گزرے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو یہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پڑھا رہے ہیں، کتابیں سامنے ہیں. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا یہ آدمی کام کا ہے، اس سے کام لینا چاہیے. وہ گئے اور وہ ساری کتابیں، ان کو پتہ نہیں آنند کھانا بھی، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ میں سے کوئی ایک دم آئیے کتاب اٹھا کے لے جائے، میں ایک دم نہیں روکوں گا اس کو، کیونکہ اچانک ایسے میں سوچوں گا نہ جانے کیا بات ہے. انہوں نے ایسے کتابیں اٹھائیں جتنی تھیں، اور ساری کتابیں قریب ایک تالاب تھا اس میں ڈال دی. اب وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، آج کل کی پرنٹنگ تو نہیں ہے کہ وہ واٹر پروف ہے اور مٹے گا نہیں. وہ تو جیسے ہی پانی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا بک کا تو بس گیا. مولانا روم نے جب یہ دیکھا تو ان کو یوں لگا جیسا ان کی ساری کمائی ڈوب رہی ہے. ایسا ہی، کیونکہ وہ تو کتاب جو گئی تو سو گئی، ویسے تو نہیں. اب قرآن پاک کتنے پرنٹڈ ہے، ایک اگر اللہ نہ کرے کھو گیا، ضائع ہو گیا، دوسرے موجود ہیں. یہ عالمگیری میرے پاس ہے نا، اگر یہ ضائع ہو جائے تو دوسری موجود ہے. 100 جلدیں منگا سکتا ہوں ایک کتاب کی، لیکن وہ ایک ہی تھی. تو کیا گزری ہوئی اس پر. اب مجھے یہ درس میں آپ کو کہاں سے دیتا ہوں؟ بولو نا، اسی کو سامنے رکھتا ہوں نا، اس کو سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ ایک ہی کتاب ہو دنیا میں، بتاؤ اس کو میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں گا کہ نہیں؟ نہیں، اس کو لے نہیں اسے، کیونکہ یہ اور نہیں ملے گی. ان کی ساری کتابیں جتنی تھی وہ کہتے پانی سڑ چھوڑ. اب پہلے تو ان کو ہوش ہی نہیں رہا. بعد میں مولانا روم، ان کی حالت ایسی تھی، نہ وہ رو سکتے تھے، نہ ہنس سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے، نہ خاموش رہ سکتے تھے. جب دیکھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے، تو آپ نے کہا گھبراؤ نہیں. اور شاہ شمس تبریز وہ دریا کی طرف گئے. وہ یوں ہاتھ ڈال کے جب کتاب کو یوں اٹھا کے جاڑا تو اس میں سے دھوڑ نکل رہا، اور ہر کتاب کا ہر ورق اور اس پر موجود ہر لفظ اسی صحت اور اسی حفاظت کے ساتھ موجود تھا. اور انہیں
یہ بتایا کہ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا، ایسے علم پہ ناز کیوں کرتے ہو جس کے کھو جانے کا ڈر ہو؟ اندر سے صاف ہو جاؤ، پھر کتاب کے محتاج نہیں ہو۔ اندر باہر سے کتاب والے ہو جاؤ، پھر کتابیں مٹتی ہیں تو مٹ جائیں، تم خود کتاب کی شکل بن جاؤ۔ وہ اس دن تھا، اس کے بعد ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اور اس مقام تک جو پہنچے ہیں، اس سے پہلے حدیث سناتے تھے، قرآن سناتے تھے، لیکن درد کا نغمہ نہیں چھیڑ سکے۔ اس دن کے بعد پھر ان کے ساتھ رہ کر ایک وقت آیا کہ پھر انہوں نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ میں تو ایک مولوی تھا لیکن مولائے روم میں نہیں بن سکا۔ میں جو مولائے روم بنا ہوں نا مولوی سے، یہ شمس تبریزی کی غلامی سے بنا ہوں۔ شاہ شمس تبریز کی غلامی میں آیا تو پھر میں مولوی سے مولائے روم بنا ہوں۔ اور آپ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ شمس تبریز جنہوں نے، ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں چنگاری دیکھتا ہے اسے شعلہ بنا دیتا ہے۔ ضروری ہے چنگاری کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ دیکھیں آپ کہ وہ شعلے آپ ہر طرف مثنوی شریف میں آپ دیکھیں، حضور شیخ العالم دامت برکاتہم العالیہ یہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو صوفی کے کلام کو صوفی ہی جانتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ یہ جو چونکہ اگر یہ مولوی روم لکھتا ہے نا مثنوی، تو پھر ہر آدمی اس کو بیان، ہر مولوی بیان کر دیتا، اس کو مولائے روم نے لکھا ہے۔ تو مولائے روم کو کلام کو سمجھنا اور سمجھانے کے لیے وہی مزاج ہونا ضروری ہے، وہی طبیعت ہونا ضروری ہے، وہی باطن ہونا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت صاحب قبلہ جب مثنوی شریف کا درس دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اپنے اندر درد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی روح کے اندر تصوف کی جھلک لانا چاہتے ہیں، آپ حضرت صاحب کے درس سنیں، آپ کو یقین آ جائے گا میری اس بات، اس نیت کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم
الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ماشاءاللہ اس ختم شریف میں جو کچھ بھی پڑھا گیا الحمدللہ یہ جو ہم ختم پڑھتے ہیں نا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا یقین ہے اس لیے کہ سب لائیو پڑھ رہے ہوتے ہیں باقی جو پڑھ کر آئے انہوں نے خود پڑھا ہے اللہ جانے تو وہ جانے لیکن یہ تو الحمدللہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ جو درود شریف ہے وہ 5,30,901 مرتبہ ماشاءاللہ اچھی تعداد اللہ قبول کرے اس کے علاوہ ایک اور ساتھی کا فون آیا تھا 28,000 مرتبہ انہوں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے علاوہ کیا ہے شامل کرنا ہے افتخار صاحب ماشاءاللہ 5 قرآن پاک یہ بھی اس میں اور 5,000 کلمہ 65,000 5 نہیں 65,000 مرتبہ کلمہ شریف بھی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ختم میں شامل کریں گے اور اس میں درود شریف میں 16,000 اور شامل کریں تو یہ تقریباً 5 لاکھ اور 46 ماشاءاللہ پشتون ہو کے تھوڑی زبان بولتے ہیں 46 ہے نا کمال کی بات ہے پشتون ہے لیکن آپ کی زبان بول رہے ہیں یہ کمال ہے ماشاءاللہ جواد صاحب کے والد صاحب جو ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کی خاطر 3 قرآن پاک وہ بھی یہاں بتائے گئے ہیں پڑھے گئے ہیں اور ایک کوئی ہماری بہن ہے جو بیمار ہیں انہوں نے مسجد میں کوئی صدقہ بھی دیا ہے جی تو انہوں نے دعا کی کہ انشاءاللہ وہ بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
आप सबका ये पढ़ा हुआ कबूल और मंजूर फरमाए। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो। बार बार कहता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो। हाथ में तस्वीर रखो और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। यहाँ लेकर आओ, इज्तिमाई दुआ होगी, यकीनन आपको दुनिया में भी इंशाल्लाह उसका असर नजर आएगा और आखिरत में तो फिर वो महरूम किसी को नहीं छोड़ते। आप लाज़िमन दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें। अल्लाह आपको खुश और खुर्रम रखे। जज़ाकुमुल्लाह। थोड़ी देर जिक्र मोहब्बत के साथ कोई आदमी खामोश न रहे और ज़ौक़ और मोहब्बत का इज़हार करें। ये मजलिस बड़ी